آج کل میں ہر جگہ جہاں پہ بھی لیکچر دیتا ہوں نا یہ بات کہتا ہوں، لوگوں کو بڑی اسٹرائک کرتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پاکستانی لوگ کوئی کام یوں کر رہے ہو نا تو سمجھ لو کہ وہ یوں ہونا ہے، دنیا اس کو یوں کر رہی ہے. ٹرسٹ می، ہر بات میں یہ سوچنا شروع کر دو. یہ قدم آپ کو لگ رہا ہے نا پورے پاکستانی قوم یوں اٹھا رہی ہے، تو ٹرسٹ می دنیا یوں نہیں کر رہی، دنیا یوں کر رہی ہے. ہمارے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا عذاب ہے کہ ہم ہر کام الٹا کر رہے ہیں، ہر کام. فرسٹ انسٹنکٹ میں جو بھی بات آپ نوجوان ہو نا، یہ میری کامیابی کا راز ہے کہ میں نے ینگ ایج سے اقبال کو پڑھ کے، یہ اقبال کی اگر جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ بیسیکلی اقبال کی بات ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی کتاب ضرب کلیم میں اس نے یہ سارا فلسفہ بیان کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں یہ پٹھے ہیں، یہ ہمیشہ پٹھا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سوسائٹی کے نارمز کو چلنا ہوتا ہے، اور جب بھی ماس سوسائٹی کے نارم پہ چلے گی نا تو وہ 30-40 سال میں الٹی ہو جائے گی. اگر اس میں سے لوگ کھڑے ہو کہ نئے راستے نہیں نکالیں گے اور ہرڈ سائیکالوجی ہوگی نا تو ہرڈ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ کھائی میں جا کے گرتا. تو ہم ہمیشہ پٹھا سوچتے ہیں. اچھا، آج سے 25 سال پہلے معذرت کے ساتھ مجھے بڑی امید تھی کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے نا وہ میری طرح اگر پاکستان یوں سوچ رہا ہے تو وہ یوں سوچنے والے نکلیں گے، لیکن میں آپ کو بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں نکلے ہو ایسے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس کوز سے، جس محبت سے میں پاکستان آیا تھا نا وہ سب ٹوٹ رہا مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ینگ یوتھ ہے نا چند ایک کو نکال کے وہ بھی سوسائٹی کے ساتھ یوں ہی چل رہی ہے، وہ یوں نہیں ہو رہی، وہ الٹا نہیں سوچ رہی. تو ویسی ہی ایک اور جنریشن کریٹ ہو رہی ہے جیسی پچھلی تھی جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، میری جنریشن اور پھر مجھ سے پہلے میرے پیرنٹس کی جنریشن. تو کمنگ ٹو دس ایونٹ کہ اچھی کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ نہیں پھر انجتے کرنا ہوئے گا یہ نہیں کریں، کوئی رول نہ بتائیں، کوئی آرڈر پاس نہ کریں، اپنی فیلنگ سے بات شروع کریں، اپنی مجبوری، اپنی پریشانی سے بات شروع کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے وہی الٹا پٹھا. جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ارے یار مجھ سے ساری غلطی ہو گئی. وہ یہ نہیں کہتے کہ سر آپ 200 روپے دے کے کتاب لے لیجیے. یہ ہمیں کیڑا ہے ہمارے اندر نا. ایکسپریس یور فیلنگس، پیپل ریسپونڈ ٹو یور فیلنگس. And trust me, weak people try to become macho, and strong people, they are humbly accept their mistakes and they are humbly accept that they have made a mistake. یہ literally یہ جو ہمیں میں شادیوں میں گھروں میں یہ جھگڑے دیکھتا ہوں کہ پیچھے مجبوری ہوتی ہے، وہ ہم اپنی مجبوری نہیں بتاتے اور دوسرے کے سامنے پھر میں کہہ دیتا نہ ہوں تو میری گال پھر ماننی ہے. یہ نہیں کہہ رہے بھائی جان میرے کو 1,00,000 روپیہ نہیں آ گیا میں نہیں تمہیں دے سکتا، یہ نہیں کہنا، نہیں کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا. ارے بھائی ایکسیپٹ کر لو کہ آپ کے پاس اس وقت مسئلہ ہے اس لیے آپ کر رہے ہو. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ماچو. اور وہی ہوا ہماری نیکسٹ جنریشن میں بھی وہ ہمبلنس اور وہ سافٹنس نہیں آ رہی نا. ہم اگلی جنریشن میں بھی وہی ماچو پانا دکھاتے رہتے. دیکھیے یہ ایک اور جو پرابلم ہے نا ہمارا قومی، ہم کچھ نہ ہو کے ہمبل ہونا ہمیں بتایا گیا کہ ہمبلنس یہ ہے کہ آپ کچھ نہ ہو. ہمبلنس اسٹرانگ لوگوں میں ہوتی ہے، ویک لوگوں میں ہمبلنس نہیں ہوتی. آپ لا ہی نہیں سکتے. پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو نا، مینٹلی اینڈ فزیکلی بہت. ہم میں سے تو 90% دونوں لحاظ سے نہیں ہے نا. مینٹلی، فزیکلی اور ویلتھ. ویلتھ تو آئے گی جب آپ مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوگے نا تو ویلتھ فالوز یو. ویلتھ فالوز یو. لیکن لٹرلی وہ جو ارسلان صاحب نے بھی وہ ٹیسٹ بتایا کہ پاکستانی لوگ جو ہے نا ان کے لنگس 40-50% پہ آپریٹ کرتے ہیں. لنگس ہی نہیں ایکسپینڈ ہو رہے ٹھیک سے، برین میں آکسیجن ہی نہیں جا رہی. تو جب آکسیجن نہیں جانی تو اس نے برین نے خاک سوچنا.
تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اسٹرانگ آدمی ہمبل ہوتا ہے, فقیر ہمبل نہیں ہوتا. فقیر کو کچھ دیکھو تو دیکھیں, پھر دیکھیں وہ آپ کو کیسے نخرے دکھاتا ہے. وہ تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ ہمبلنس کا لبادہ اڑے ہوئے, کیونکہ اس نے اس ہمبلنس کے طفیل آپ سے کچھ لینا ہے. ٹرو ہمبلنس تو اسٹرانگ آدمی میں ہوتی ہے جو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا. ذرا یہ دیکھ کہ وہ شخص کس قدر تھا عظیم جو جھک گیا تیرے قدموں میں آسماں کی طرح. وہ ہوتا آسمان ہے لیکن وہ آپ کے قدموں میں جھکتا ہے. مٹی کا تو کام ہی زمین پر رہنا, اس کو وہ مٹی میں آپ کے نیچے ہے تو وہ کون سی بڑی بات. تو اپنی کمیونیکیشن کو نا بالکل فرینک کریں, اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کریں. میرے یقین جانے یہ ہر جگہ پرابلم ہے. میرے اپنے اسٹاف کے ساتھ, نہیں سر بس میں نے فیصلہ کر لیا, نہیں سر اب بس, نہیں سر اب بس بہت ہو گئی, سر اب آپ مجھ سے بات مت کیجیے, سر بس ہو گیا, اینڈ ہو گیا. اچھا بیٹھے تو, نہیں سر میں جا رہی ہوں سر, بس دس از انف. بھائی آپ بیٹھے تو بات تو سنیں. جی سر میں بیٹھ گئی, یہ لیجیے میں بیٹھ گئی, بولے کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے. سر یہاں کا ماحول بالکل ٹھیک نہیں ہے, میں اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی, آپ اپنی ریپلیسمنٹ لاتے رہیے. بھائی آپ کا کام کون سیکھے گا اتنی جلدی. نہیں میں جا رہی ہوں. اچھا بیٹھے, 5 منٹ بات کرنے کے بعد, سر میری ساس سے میرا کل جھگڑا ہو گیا, میری ساس نے مجھے کہا تم لوگ الگ ہو جاؤ, میں بہت پریشان ہوں سر, میں کہاں جاؤں. لیکن آپ فاسٹ فوڈ, لیٹ سلیپ, فاسٹ فوڈ, لیٹ سلیپ, نو ایکسرسائز, نو ریڈنگ, پاکستانی ڈرامے اور اینکرس, الٹیمیٹلی بریڈ تو یہ نکلے گی. اس کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے, مطلب سب سے پہلے کیا چھوڑا ہے, یہ 6 چیزیں میں نے گنوائی ہیں. دیکھیں چھوڑنے سے بہتر یہ ہے نا کہ آپ ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں تو خراب چیزیں ویسی چھوٹتی رہتی ہیں نا. تو اگر 2 چیزیں جو آپ نے گنائی ہیں نا, ایک ایکسرسائز, ٹھیک ہے, اور ایک ریڈنگ, بس یہ 2 چیزیں کرنا. اور اگر کوئی ریڈنگ نہ کرے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں ابھی مجھے اسلام آباد میں مجھے انوائٹ کیا تھا پاکستان کے, پنجاب کے گورنمنٹ کالج ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہے نا, اس نے, ان کی پوری کابینہ بیٹھی, ان کے پاس 76,000 پروفیسرس ہیں. ہوٹل میں ہم ملے, ان کا جی آپ ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیں. میں نے کہا لے لیجیے, کیا بات ہے. کہنے لگے سر ہمارا ایک پیغام ہے, ہم کالج پرنسپلز ہیں اور ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہمارا ایک پیغام ہے, چونکہ آپ بیسک ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں نا, تو یہ ہمارا پیغام نیچے پہنچائیں پلیز, اسکول اونرز کو, ٹیچرز کو. کیا ہے, ان کو کہیں کہ جو اسٹف آپ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں نا, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ان کا مائنڈ بند ہو کے آ رہا. تو میں نے کہا وہ کیسے مائنڈ کھولیں. انہوں نے کہا صرف یہ چیز کر دیں کہ کلاس 5 تک لوگوں کی ریڈنگ ہیبٹ بلڈ کر دیں, کہ وہ سلیبس کے علاوہ کچھ اور پڑھیں. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے نا, کہ وہ چیز آپ نہیں سیکھ سکتے جو آپ اپنی مجبوری سمجھیں. اسی لیے کہتے ہیں لائف سٹائل چینج نا, لائف سٹائل چینج انٹرسٹ کے بغیر نہیں ہوتا. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. اقبال کے حوالے سے دیکھنا ہے نا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پرسنل مشن ویژن کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا. اپنے لحاظ سے ہم نے کوئی مشن نہیں سوچا اپنا, ہم نے کوئی ویژن نہیں سوچا, اور پھر ہم نے وہ الٹیمیٹ جو ہمارا ہے ویژن کہ ہم یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں وہ نہیں سوچا نا, پرسنل اسٹیٹمنٹ ہی نہیں بنائی. بس جب تک ہم ہرڈ سائیکالوجی میں سے انڈیویجول اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے نا, اور یہ نہیں سوچیں گے کہ آئی ایم یونیک اینڈ آئی وانٹ ٹو میک دا بیسٹ یوز آف دس مومنٹ اینڈ آئی نیڈ ٹو ہیو, اس انوائرمنٹ رہتے ہوئے جو مجھے اپرچونٹی ملی ہے اس میں نے کہاں جانا. میں دیکھیے جس طرح ہم فیشن میں, کپڑوں میں, موبائلوں میں کرتے ہیں نا, جس طرح ہم اپنی خواہشات میں کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے مشن میں, لائف کے پرپس میں ہونی چاہیے کوئی. ہماری چونکہ اپنے مشن ویژن میں کوئی میں نہیں ہے نا, تو وہ ساری کی ساری میں ایز اے کنزیومر نکل رہی ہے. آپ اس میں کو مشن ویژن پہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں, آپ کا بجٹ آدھا رہ جائے گا چیزوں کا, کیونکہ آپ کو چیزوں کی خواہش ہی نہیں رہے گی. تو ہم نے ابھی تک وہ کیا احمد نام ہے نا, جو سلمان احمد کراچی کے بڑے مشہور, وہ کرتے ہیں
کہ آپ اپنا تو سوچیں کہ مجھے کرنا کیا ہے نا لائف میں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپرچونٹی، اس کا فائدہ اٹھا لو. کیا میں اس کے لیے تیار بھی ہوں؟ کیا یہ میں سمجھتا بھی ہوں کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے؟ ہم نے تو اپنے آپ کو بالکل رول دیا ہے نا. جب تک ہم یہ نہ سوچیں کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے نا، تو اس وقت تک تو آپ کی اپرچونٹیز اور آپ جو آفر کر رہے ہیں وہ آئی ڈونٹ نیڈ دیم، بے معنی ہے نا. یہ میں نے چائنیز کے انٹرویو کیے ہیں کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ کام کر کے گئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو پاکستانیوں کی کیا ایک خامی نظر آئی ہے. یار امیزنگ ہے. اسلام آباد، کوہاٹ، کراچی and some Chinese I met in China who worked in Pakistan. It is so amazing that they all have said same thing, and it is so amazing that what they have said exactly the same thing Iqbal has said. It is so amazing, you know, that you meet Chinese in different locations and they say the same thing about us. Yaar, this is so amazing. Some engineer, some labor, some salesman, some businessman, and they would say the same thing. And they don't know each other. You know what they say? کہ آپ پاکستانی بہت چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ خوش ہو جاتے. It is so amazing that I have talked to somebody in Zong and he would say this. And I meet somebody at a construction site, Chinese, and he would say this. And I meet a businessman in a hotel and I ask him this question and he would say same thing. آپ کو کسی وقت ایسے شوق لگتا ہے کہ یار یہ سب لوگ آپس میں واٹس ایپ گروپ پہ ہیں کیا؟ دیکھیے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ سب لوگ ایک پیپر پہ لکھ دو کہ عثمان صاحب کا ویژن کیا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہو کیا؟ اور ابھی سے یہ سوچ کے بتاؤ کہ کتنے % وہ سب لوگوں کا سیم ہوگا. میری آرگنائزیشن میں آپ جائیں، ان سے پوچھیں کہ سر کیا کرنا چاہتے ہیں، تو سب آپ کو یہ کہیں گے کہ سر عالمی معیار مسلم اقدار کی ایجوکیشن پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں.